السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو ان کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر کے جایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ میں تین چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جاتی ہے دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے ایک، مال دو، اور عمل ساتھ جاتے ہیں، یعنی تین۔ ایک تو گھر والے اور ایک مال اور ایک عمل زندگی میں انہوں نے موت سے پہلے جو کی ہو وہ ساتھ میں جائیں گے۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ ایک بار اور سنیں دوستو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل، یہ تین چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ عمل ہے، اب عمل تو دنیا میں رہ کر کے دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو اچھے عمل کیے ہوں گے یا تو برے عمل کیے ہوں گے۔ برے عمل کیے ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ فرشتوں کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ فرشتے بولیں گے تو جو بھی سوالات کریں گے اس سوالات کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اللہ کے فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں چاروں طرف سے ان کے قبر کو گھیر لیا جائے گا، ان کی طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، بڑے مسئلے ہو جائیں گے پھر قبر میں اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو۔ اور نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ان کے قبر میں اگر کسی بھی طرف سے اگر عذاب آئیں گے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہوگی، تو پھر اس عذاب کو وہ قرآن شریف کی تلاوت یعنی وہ عمل دھکا مار کر کے بھگا دے گی کہ خبردار ان کے قریب بھی مت آنا، کیونکہ میں وہ ایسا عمل ہوں یہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر کسی دوسری جانب سے اگر آنے کی کوشش کریں گے تو پھر نماز والا جو عمل ہے دھکا مار کر کے اس عذاب کو روک دے گی اس میت کے قریب آنے سے، اس کو بھگا دے گی کہ خبردار اس میت کے قریب آ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے یعنی اس عمل کو یعنی نماز کو دنیا کے اندر میں رہ کر کے قائم کیا تھا۔ پھر میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب کسی تیسری جانب سے اگر جب عذاب آنے لگیں گے اس میت کے قریب میں، تو پھر وہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں دھکے مار کر کے اس عذاب کو بھگا دے گی کہ خبردار ان کے قریب بھی آپ آ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں آ سکتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے پورے روزے کو رکھا ہے، یعنی یہ عمل کیا ہے، لہٰذا آپ ان کے قریب نہیں آ سکتے ہیں۔ پھر نیک اعمال ہے، راستے سے پتھروں کا ہٹا دینا، کسی کانٹے کا ہٹا دینا، کوئی رکاوٹ والی چیزیں ہو اس کو ہٹا دینا، صدقہ کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ایسی نیکیاں ہیں کہ سبحان اللہ بول دیا ہو، الحمدللہ بول دیا ہو، اللہ اکبر بول دیا ہو، کوئی اچھے کلمات بول دیا ہو، کسی کے ساتھ میں بہت اچھے بہترین طریقے سے ملاقات کی ہو، مسکرا کر کے بولے ہوں، کسی سے خندہ پیشانی سے ملاقاتیں کی ہو، یہ تمام اعمال ہیں۔ پیر کی طرف سے بھی اگر عذاب آئیں گے قبر میں اس میت کی طرف، تو پھر یہ باقی کے اعمال اس کو روک دے گی کہ اس میت کے پاس بھی آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ اعمال ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ تو ہو گئے نیک اعمال کی بات، اور برے اعمال اگر ہمارے ساتھ میں ہوں گے تو بتاؤ وہ جو برزخ والا معاملہ ہے، وہ جو قبر والا معاملہ ہے، کتنا خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔ تو وہ قبر کی عذاب سے ڈریں۔ تو ڈرنے کا کیا ہے دوستو؟ دنیا کے اندر میں رہ کر کے نیک اعمال کریں۔ کیا گارنٹی ہے یار، ابھی میں بات کرتا ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ آگے کی 2 منٹ ہم جی سکیں، 1 منٹ جی سکیں، یا کل کا صبح دیکھ سکوں میں؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں، زندگی کا ایک پل کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر میں رہ کر کے جتنا ہو سکے نیکیوں کو بٹور لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔